السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 9th کلاس کے ترجمۃ القرآن کی کتاب کے اسباق کی مشقوں کے حل کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو آج 9th کلاس کا آخری سبق سورۃ الاحقاف کی مشقوں کا حل کریں گے۔ تو سورۃ الاحقاف کے مضامین میں یوں ہے کہ اس کے شروع میں شرک کی مذمت کی گئی ہے، پھر قرآن مجید رسالت اور آخرت پر مشرکین کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں۔ اس صورت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ ماں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بہت سی مشقتیں برداشت کرتی ہے۔ اولاد کے شکر گزار ہونے اور قناعت والی زندگی گزارنے کو ان کی بہترین خوبی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ اپنے والدین سے برا سلوک کرتے ہیں ان کے برے انجام سے بھی خبردار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کو سب سے اہم قرار دیا ہے، گویا حقوق العباد میں سب سے اولین حق والدین کا ہے۔ تاریخ سے برے کردار کی مثال کے طور پر قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الاحقاف کے آخر میں جنات کا ذکر حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سن کر ایمان لانے کا واقعہ ہے اور آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ چونکہ سفر طائف کے بعد نازل ہوئی تھی، اس لیے اس میں حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی تسلی سے نوازا گیا ہے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنات کا اسلام قبول کرنا بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی ہی ایک صورت تھی۔ اس سورہ مبارکہ کے علمی و عملی نکات میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا لوگ جن معبودوں کو پکارتے اور پوجا کرتے ہیں وہ نہ تو ان کی پکار سن سکتے ہیں اور نہ قیامت تک ان کی پکار کا کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 5 کا خلاصہ ہے۔ جبکہ آیت نمبر 6 میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن مشرکین کے بنائے گئے جھوٹے معبود ان کے دشمن ہوں گے۔ قرآن مجید میں ظالموں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کرتا ہے اور نیک لوگوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دیتا ہے۔ یہ آیت نمبر 12 سے 14 تک بتایا گیا ہے۔ جبکہ آیت نمبر 15 کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور آیت نمبر 16 میں بتایا گیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی صاحب ایمان اور نیک اولاد کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ ناظرین، آیت نمبر 20 کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کافروں کی نیکیاں قبول نہیں فرمائے گا، ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ جب جنات نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سنا تو نہ صرف وہ ایمان لائے بلکہ انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں بھی ایمان لانے کی دعوت دی۔ یہ آیت نمبر 31 میں ہے۔ جبکہ آیت نمبر 35 میں بتایا گیا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دے کر لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ ناظرین، یہ تھا اس سورہ مبارکہ کے مضامین اور علمی نکات کا تذکرہ۔ اب مشق کے حل کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، احقاف کا معنی ہے آبشاری، جنگلات، ریت کے ٹیلے یا پہاڑ؟ تو درست جواب ہے ریت کے ٹیلے۔ سوال نمبر 2 ہے، احقاف کا مسکن تھا قوم عاد؟ احقاف کس کا مسکن تھا؟ قوم عاد کا، قوم سمود کا، بنی اسرائیل کا یا قوم سبا کا؟ تو درست جواب ہے قوم عاد کا۔ سوال نمبر 3 ہے، سورۃ الاحقاف میں حقوق بیان کیے گئے ہیں غلاموں کے، بیوی بچوں کے، رعایا کے یا والدین کے؟ تو درست جواب ہے والدین کے۔ سوال نمبر 4 ہے، حقوق العباد میں اولین حق کس کا ہے؟ اولاد کا، والدین کا، اساتذہ کا یا ہمسایوں کا؟ تو جواب ہے والدین کا۔ سوال نمبر 5 ہے، قوم عاد کو بہت گھمنڈ تھا، مال پر، خوبصورتی پر، جسمانی طاقت پر یا اولاد پر؟ تو درست جواب ہے جسمانی طاقت پر۔ ناظرین، اس سورہ مبارکہ احقاف کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ یہ ہے، اس کو احقاف کیوں کہتے ہیں کہ احقاف کا معنی ہے ریت کے ٹیلے۔ جس جگہ قوم عاد تھی اس جگہ کو احقاف کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں بہت سے ریت کے ٹیلے تھے
آیت نمبر 21 میں اس قوم کا ذکر ہے، احقاف کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے اس کو سورہ مبارکہ کو احقاف کا نام دیا گیا۔ اس کا خلاصہ ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ اور تفصیلی سوال میں قوم عاد کا تعارف پوچھا گیا ہے، تو تاریخ سے برے کردار کی مثال کے طور پر قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قوم جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے عمان کے قریب رہتی تھی۔ انہیں اپنی جسمانی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر یہ قوم اپنی جسمانی طاقت اور غرور کے ساتھ ہلاکت کا شکار ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی سورہ احقاف، اس کتاب کی آخری سورہ۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز کچھ ماڈل پیپر جو ہیں وہ حل کریں گے اور رموز اوقاف کی طرف بھی ہم توجہ دیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔